جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تمام صحابہ کرام کے متعلق اچھی بات کہی، وہ نفاق سے بری ہے۔ کتاب الثقات کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، جو کتاب الثقات کا ابن حبان رحمہ اللہ کی اس کا جو حوالہ ہے، اس میں جو پوسٹ میں حوالہ ہے، اس پر تو یہ روایت کتاب الثقات میں نہیں ہے۔ البتہ کتاب الثقات کا اصل حوالہ آپ سامنے بھیجیں گے تو پھر ہی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے کوئی بات کی جائے گی۔ البتہ ایک روایت تریح اصبہان امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ کی جو ہے اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان فی السماء دنیا، یعنی آسمان دنیا میں جو 80,000 فرشتے وہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح وفی السماء ثانیہ، دوسرے آسمان میں بھی جو ہے وہ فرشتے ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں اس آدمی پر جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو محبت کرتا ہے، جمیع اصحاب کا ذکر ہے جی، کہا جو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان سے محبت کرتا ہے تو وہ نفاق سے بری ہے۔ یہ بات تریح اصبہان، اس کو اخبار اصبہان بھی کہتے ہیں، امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ روایت دیکھ لیں، یہ کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ والی سند کے اندر عبداللہ بن لہیہ ہے۔ عبداللہ بن لہیہ کے متعلق بس یہ بات یاد رکھیں، یہ مختلف ہی راوی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عبادلہ سے روایت جو ہے وہ بعض اہل علم کہتے ہیں جی حسن ہوتی ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مطلق طور پہ ضعیف ہے، وہ عبادلہ سے ہو یا کسی سے بھی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی کتابیں جل گئی تھی، اس کے بعد کی روایتیں اس کی ضعیف ہیں، اس سے پہلے والی اس کی حسن ہے۔ تو جن راویوں سے اس نے کتابیں جلنے سے پہلے سماع کیا ہے ان سے روایت حسن ہے اس کی۔ بعد والوں میں جو ہے اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا کتابیں جلنے کا تو اس کے بعد کی بیان کردہ روایتیں ضعیف ہیں۔ بعض اس کو مطلق ضعیف کہتے ہیں، جس طرح امام ترمذی وغیرہ رحمہ اللہ جی۔ اور ویسے ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ مدلس بھی ہے۔ البتہ یہ روایت عبداللہ بن لہیہ کے مختلف ہی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضعیف بھی ہے۔ اور اگر بات کی جائے عبداللہ بن لہیہ کے سماع کی تو عبداللہ بن لہیہ کا سماع جو ہے وہ تریح بغداد کے اندر موجود ہے۔ تریح بغداد میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت جو ہے الحسن بن علی بن ذکریہ بن صالح بن عاصم بن ظفر بن العلا بن اسلم ابو سعید الادوی البصری جو بغداد کا رہنے والا تھا، اس کے ترجمے میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ ترجمہ نمبر جی 3863 ہے، اس کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ روایت جب نقل کی ہے تو اس کے اندر بھی عبداللہ بن لہیہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن لہیہ کا یہاں پر سماع ثابت ہے۔ عبداللہ بن لہیہ نے تریح بغداد والی سند میں حدثنا سعید کہہ دیا ہے، مطلب کہ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ باقی پھر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ادوی نے وضع کی ہے کامل بن طلحہ پر، اس کو وضع کیا ہے۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں
ابن لہیہ ابو عبداللہ الزاہد جو ہے وہ ایک اور سند سے لے کے آئے، کہتے ہیں ابو عبداللہ الزاہد جو ہے وہ مجہول ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ والحدیث لیس بمحفوظ عن ابن لہیہ، کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے ابن لہیہ سے، مطلب یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ قدر کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے شان بیان کرنا اور اس کے شان کو سمجھنا اور ان سے محبت کرنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ اگرچہ یہ پوسٹ والی روایت جو ہے یہ ابن حبان کی کتاب الثقات میں نہیں ملی، جہاں پر ملی ہے وہ میں نے ذکر کیا، وہ ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔